السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو دبئی آل ویزا نیوز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں اور نئی اپڈیٹ جو ہے ہم یو اے ای کے حوالے سے آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جناب یو اے ای تشریف لائیں اور یو اے ای سے آپ بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یو اے ای سے جناب آپ یورپ جا سکتے ہیں، یو ایس اے جا سکتے ہیں، یو کے وغیرہ جا سکتے ہیں، کہیں بھی جانا چاہیں تو یو اے ای بیسٹ جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا ویزا اچھا پروفیشن لگا کے آپ نکل سکتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے اس چینل پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ویزوں اور جابز کے حوالے سے ہی ویڈیو بناتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج کی بھی ویڈیو ہے کہ کس طرح سے یو اے ای سے اگر آپ یورپ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اس میں معمول چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر آپ یو اے ای سے یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں، آج کا یہ ٹاپک ہے۔ اور اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یو اے ای کے اندر آ جاتے ہیں، ریزیڈنس ویزا لے لیتے ہیں تو ہماری ٹریول ہسٹری جو ہے وہ بن جاتی ہے، ہم یو اے ای کی ریزیڈنس ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے ہم کیونکہ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا پروفیشن بھی لگاتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیسے ہیں، کس طرح سے جاتے ہیں، یہ چیز سمجھنی ہے کہ لوگ بیسیکلی آزاد ویزا لیتے ہیں جس کو ہم فری لانسر ویزا کہتے ہیں، جس کی ویڈیوز آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری میں نے ریکارڈنگ کر کے ڈالی ہیں، آپ دیکھیں کہ کیسے آزاد ویزا لیا جاتا ہے اور کتنے کا ملتا ہے، مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی میں موٹا بتا دوں، 8-10 ہزار 15 ہزار جہاں کی قرضہ لیتے ہیں اور ویزا دیتے ہیں۔ اور اس میں جناب مینیجر وغیرہ کا ویزا لگاتے ہیں یا کسی انجینئر وغیرہ کا اچھا پروفیشن لگا کے یا جو ڈائریکٹر وغیرہ کا اس طرح کا ویزا لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد سیلری جو ہے وہ آپ کی مرضی کے حساب سے لکھ دی جاتی ہے، مطلب 8-10 ہزار 15 ہزار یا 20 ہزار اس طرح کی سیلری لگا کے بینک میں اکاؤنٹ کھلایا جاتا ہے اور پھر وہ بینک کی سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے کی سٹیٹمنٹ بنا کے پھر ٹریول ہسٹری بھی بنائی جاتی ہے کہ کس طرح سے کتنے ممالک میں آپ نے سفر کیا ہے۔ یعنی جو موسٹلی لوگ جاتے ہیں وہ تھائی لینڈ وغیرہ جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، اور جو یہ کنٹریاں ہیں عرب وغیرہ میں، اس میں بھی عمان، مسقط، سعودی عربیہ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ٹریول ہسٹری آپ اپنی بناتے ہیں کہ ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بینک سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے، 6 مہینے کی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، کیوں؟ آپ کا ویزے کا پروفیشن جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس بیس پہ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ بھی اچھا کھل جاتا ہے اور آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بن جاتی ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ بھی مطلب کیسی بنائی جاتی ہے، جس سے آپ ویزا لیتے ہیں اس سے بات ہوتی ہے آپ کی کہ جناب میری سٹیٹمنٹ بھی بنا دینا، وہ آپ کی سٹیٹمنٹ بھی بنا دیتا ہے، یعنی وہ خود ہی آپ کی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، مطلب 10 ہزار کا اگر ایگریمنٹ ہے تو 10 ہزار کے سیلری جو ہے ہر مہینے میں ڈالے گا بینک میں، خود ہی نکالے گا، خود ہی ڈالے گا، خود ہی نکالے گا۔ اس طرح آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مینٹین ہوتا رہتا ہے، اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے، آپ کی سٹیٹمنٹ بنتی رہتی ہے۔ تو وہی بندہ یہ سارا کچھ کرتا ہے جس سے آپ آزاد ویزا لیتے ہیں، فری لانسر ویزا لیتے ہیں اور وہ آپ کی سٹیٹمنٹ بناتا ہے۔ پھر اس طرح سے آپ جو ہے وہ آپ کی سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک ویزا بھی ہوتا ہے اچھے پروفیشن کا، تو پھر آپ جو ہے ایلیجیبل ہوتے ہیں وہاں سے ویزا لینے کے لیے۔ اور یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریول ہسٹری بھی ہونی چاہیے کہ کئی ممالک میں آپ نے گھوما ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی پاکستان سے یا انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان سے باہر بھی نہیں نکلے ہوں اور اچانک جو ہے وہ آپ یورپ کا ویزا لینے چلیں، تو اس طرح نہیں ملتا۔ آپ کا جو پاسپورٹ ہو، وہ چاہے کسی نیشنلٹی کا بھی پاسپورٹ ہو، جب اس پر یو اے ای کا ٹھپا لگا ہوتا ہے، اس کا ویزا لگا ہوتا ہے، تو آپ کی ویلیو بن جاتی ہے، آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بن جاتی ہے، آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ تو ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، کاغذ وغیرہ جو بھی چاہیے ہوتے ہیں، پاسپورٹ کاپی، فوٹو، یہ تو ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، ظاہر یو اے ای میں اگر رہ رہے ہیں تو یا جانا چاہتے ہیں تو یہ ساری مین امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں رہیں گے پھر واپس آئیں گے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں اور پھر واپس آئیں۔ میری ایک فیملی جاننے والی ہے جو گئے ہیں پچھلے سال، غالباً نہیں 2019 میں گئے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح سے ہی کیا تھا، وہ خود فیملی پوری جانے والی تھی، تو انہوں نے پہلے ملیشیا گئے، پھر تھائی لینڈ گئے، اس کے بعد ایک چکر انہوں نے مسقط، عمان کا بھی لگایا، پھر سعودی عربیہ بھی گئے، اور آنے کے بعد پھر وہ 3-4 بچے تھے ان کے، تو 2 بچوں کو ساتھ میں لے کے گئے، 2 چھوڑ گئے تھے وہاں پر۔ تو انہوں نے مطلب اس طرح سے
اپنا جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو ٹھیک کیا، یعنی سعودیہ کا بھی ویزا لگ گیا، عمان کا بھی لگ گیا، ملیشیا، تھائی لینڈ کا بھی لگ گیا، سنگاپور بھی غالباً گئے تھے وہاں کا بھی لگ گیا. تو یہ 4-5 ممالک جو ہیں وہ انہوں نے گھومے تھے اور ان کی ٹریول ہسٹری بھی بن گئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا بینک بیلنس بھی شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے ہیں یا نہیں. وہاں جا کے کیا کرو گے آپ؟ مطلب ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کو ویزا کیوں دیں گے؟ کیونکہ ایکچولی یہ بھوکے لوگوں کو ویزا نہیں دیتے جو ہم ایسے ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں. ویزا انہیں کو ملتا ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا جن کے بیسکلی پیسے ہی ہوتے ہیں یا جن کا. اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ریکارڈ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھی پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ کا اچھا سٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ویزا اچھا لگا ہے، پیسے بھی آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کے پاس کیس نہیں ہے، 3-4 کیس آپ کے پاس چل رہے ہیں یا ایک آدھی کمپلین بھی ہے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اس لیے آپ کا پروفیشن اچھا ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ والا ہونا چاہیے. آپ کی سیلری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. سیلری سرٹیفکیٹ، سیلری اچھی ہونی چاہیے کسی بھی کمپنی میں، وہ چاہے پرائیویٹ ہو، سرکاری ہو، کوئی بھی کمپنی ہو اچھی ہونی چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ 6 مہینے سے اوپر کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جناب آپ کے پاس آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو ہے وہ کاغذ جو ہے وہ بالکل صاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور کم از کم جو ہے وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دستی جاتے تھے، ویزا لگاتے تھے، ایجنٹ اگر یہاں سے ویزا نہیں مل رہا تو وہاں لے کے جاتے تھے بندے کو اور وہاں سے ہی ایگریمنٹ بنا کے سیلری ڈال کے خود ہی نکال کے اپ گریڈ کر کے سسٹم کو جلدی سے بندے کو بھیج دیتے تھے، وہاں سے ہی ساری ترتیب کرتے. لیکن ابھی سنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. ابھی آپ کو 1-2 ویزے وہاں پر لگانے پڑیں گے، ورک ویزے. وہاں پر آپ کو کام کرنا پڑے گا یا کام نہیں بھی کر رہے تو کم از کم آپ کا ویزا ہونا چاہیے دکھانے کے لیے کہ ہمارا ویزا جی اس پروفیشن کا ایک سٹینڈرڈ پروفیشن جو ہے وہ چاہے ڈائریکٹر ہو، چاہے مینیجر ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، چاہے انجینئر ہو یا انویسٹر کو کوئی بھی ہو، تو آپ کو ایک سٹینڈرڈ پروفیشن کے ساتھ آپ کو وہاں پر رہنا پڑے گا. اور کچھ ویزے آپ کو یعنی 2 یا 3 ویزے لگانے پڑیں گے اور اچھی بینک سٹیٹمنٹ بھی بنے گی، اچھی آپ کی ٹریول ہسٹری ہوگی تو اچھا آپ کا ریکارڈ ہوگا. تو تب جا کے یہ ساری چیزوں کو ملانے کے بعد وہ جب آپ پیپر وہاں پر جمع کرائیں گے یو کے یا یو ایس اے یا جو کسی ممالک میں جانا چاہتے ہیں امبیسی میں جمع کرائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویزا ایشو کریں گے. اگر ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک اور بھی چند چیزیں ہیں لیکن میں نے موٹا موٹا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ یو اے ای کا ویزا لے کے آ رہے ہیں اور آپ کا ذہن ہے کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں تو پھر آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. پیسے ہوں گے، ہوٹل کی بکنگ بھی ہونی چاہیے، ویزے کے پیسے ہونے چاہیے، ٹکٹ کے پیسے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں تو موٹی موٹی ہر بندے کو پتا ہے لیکن جو یہ چند چیزیں تھیں میں نے آپ کو سمجھانی تھی، بتانی تھی. تو اس طرح سے اگر آپ ذہن بنا کے یہاں سے یو اے ای میں جاتے ہیں آزاد ویزا لے کے، فری لانسر ویزا لے کے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے آگے موو کر جاؤں گا تو آئیڈیا اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ جو جگہ ہے اس سے آپ آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو مشکل ہے یہ ویزا دیں. لیکن یہاں سے آپ کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ آپ کو آسانی سے آپ آگے نکل سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں. تو اس لیے کرنا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو پھر بھی نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہیں تو نہیں جا سکتے، کیس آپ کے اوپر تو بھی نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ ایسی کمپنی سے، ابھی میری ایڈوائز ہے اگر آپ ایسا جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسی کمپنی سے ویزا لے لیں جو آپ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ بھی بنائے، آپ کو مطلب ٹریول کا ظاہر خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا وہ کر لے اور آپ کو اجازت دے. اور پھر اس سے سب سے بڑا ہوتا ہے کمپنی سے اجازت نامہ لینا جو ہوتا ہے نا، نو آبجیکشن لیٹر، وہ بھی آپ کو لینا چاہیے کہ مطلب میری کمپنی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ڈاکومنٹس آپ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویزے کے لیے آپ جلدی جا سکتے ہیں. پہلے بہت ہوتا تھا، لوگ بہت جا رہے تھے اور ایسی سیلریاں ڈالی، ٹرانسپورٹ کے ویزے مطلب لیے، جیسے 2019-18 میں ڈالے نکالے اور سارا کچھ کر کے پھر ان لوگوں کو سمجھ بن گئی کہ جناب یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں سے آتے نہیں ہیں. تو پھر اس وجہ سے ریکارڈ خراب ہونا شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ اچھی جگہ ہے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے. ساؤتھ افریقہ جا سکتے ہیں آپ، یہاں سے آپ اپلائی کریں گے تو مشکل آپ کو ویزا ملے. ترکی جا سکتے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. لیکن جب دبئی کا آپ کا ویزا ہوتا ہے تو آپ سے بہت ساری چیزوں کی آپ کی چھوٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ وہاں کے ریزیڈنس ویزا ہولڈر ہوتے ہیں، آپ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں 2 سال کا یا 3 سال کا جو بھی ویزا ہوتا ہے آپ کا. تو اس وجہ سے آپ کی ویلیو بن جاتی ہے اور آپ کو جلدی ویزا ملنے کے چانس ہوتے ہیں اور آبجیکشن نہیں ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے اگر کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو جو یورپ گیا ہو اس حوالے سے کوئی جانتا ہو یا میری ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اپنے ایکسپیرینس ضرور کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں, کسی کا فائدہ ہو سکے. اور ایجنٹوں کے چنگل سے موسٹلی یہ چینل بنانے کا اور آپ تک ویڈیو پہنچانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہے اویئرنیس ہو لوگوں میں, اور یہ جو ایجنٹوں کے چکر ہیں, لوگ ایجنٹ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں, ان سے لوگ بچیں اور کہیں پیسے لٹا نہ بیٹھیں, اپنا خسارہ کر نہ بیٹھیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے. تو آج کے لیے موٹی موٹی اتنی معلومات ہے. آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو تو کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں, اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.